السلام علیکم ایوری ون، دس از عثمان چودھری۔ مجھے بہت ساری جو کیوریز آتی ہیں ٹک ٹاک پہ اوبیسلی کافی فالوئنگ ہے آپ کی۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، سب کا فالو کرنے کا۔ اور بہت سارے لوگ کوشچنس کرتے ہیں ڈفرینٹ آسپیکٹس پہ، کچھ جو مائنر پرابلمس ہوتے ہیں، کچھ میجر پرابلمس ہوتے ہیں۔ تو انڈیویجول بیسس پہ میں سب کو کنوے کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اپنی پرسنل ڈیٹیلز یا پرسنل سرکمسٹانسز جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ شیئر نہ کریں۔ اس سے نہ صرف آپ جو ہے وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوتے ہیں، بلکہ آپ کی جو پرسنل ڈیٹیلز ہیں وہ اور پرسنل سرکمسٹانسز ہیں وہ اوبیسلی ہوم آفس اور اس طرح کے جو سیکورٹی ادارے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی ان چیزوں کو استعمال کر کے آپ کے خلاف جو ہے وہ یوز ہو سکتی ہیں یہ چیزیں۔ اس کا جو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو اوبیسلی آپ جو کوشچن کرتے ہیں، ٹرائی ٹو بی انانیمس، کوشچنس کو تھوڑا سا اسٹریٹ فارورڈ رکھیں۔ لیکن اگر آپ جو مینٹلی ریڈی ہیں اپنی اپلیکیشن کے لیے یا اپنی امیگریشن پروسیس کے لیے، تو اوبیسلی آپ جو ہے وہ کنسلٹیشن بک کریں۔ آپ میرے ٹک ٹاک پہ جو ہے نیچے ایک لنک ہے، لنک ٹری کا لنک، جس پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ آپشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے کون سی اپلیکیشن کے لیے آپ نے ہیلپ لینی ہے اور آپ نے کون سی اپلیکیشن فائل کرنی ہے، اور اس حساب سے آپ پھر اپنا ٹائم بک کر کے آپ 30-40 منٹس کی آپ اپوائنٹمنٹ بک کریں اور آپ اپنا جو ساری ڈیٹیلز ہیں وہ دیں ہم، تو وی ول ٹرائی اور بیسٹ کہ آپ کی اس سلسلے میں ہیلپ کی جائے۔ لیکن بہت سارے لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ سر آپ پلیز ہمیں چھوٹا سا یہ جواب دے دیں، وہ جواب دے دیں، اور ہنڈریڈز آف میسیجز ڈیلی آتے ہیں۔ تو اوبیسلی اگر ان کو آپ انڈیویجولی ان کو آپ انٹرٹین کریں، میں ٹرائی کرتا ہوں کہ جتنے زیادہ انٹرٹین کر سکوں اپنے آفس ٹائم کے باہر، اپنی جو کیپیسٹی کے مطابق ان کو آنسر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن ایسا پاسبل نہیں ہو جاتا کہ آپ جو ہے وہ پوری کنسلٹیشن یا 15-20 منٹ ایک کلائنٹ پہ لگائیں فری آف چارج، اور دیٹ از پریکٹیکلی امپاسبل۔ تو اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ پہلے تو آپ فالو کریں ہمارے چینل کو، اور آپ کے جو کوشچنس ہیں ان کو آپ کمنٹس میں لکھیں، تاکہ ہم جو ہے اس کے بارے میں ویڈیو بنائیں، تاکہ آپ خود سے لرن کر کے جو لیونگ کاسٹ کرائسس ہے اوبیسلی سارے اس سے متاثر ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خود لرن کر کے اپنی اپلیکیشنز خود کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی اپلیکیشن خود کر رہے ہیں اور اپنی ساری فائل آپ نے تیار کر لی ہے آلریڈی، اور آپ کو کچھ ٹیکنیکل کوشچنز میں آپ کو مسئلہ آ رہا ہے، تو آپ جو ہے وہ کمنٹس کر کے آپ آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، وی کین میک اے ویڈیو، تاکہ جو اس سے ریلیٹڈ جتنے لوگوں کے بھی کوشچنس ہیں وہ سارے کے سارے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کا جو ٹک ٹاک پہ جو ان کا الگورتھم ہے وہ لانگ فارم ویڈیوز کو جو ہے وہ زیادہ سپورٹ نہیں کرتا، اس کی زیادہ ریچ نہیں جاتی۔ منٹ یا منٹ 2 میں کچھ ایسے کوشچنز ہوتے ہیں جس کو آپ کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے زیادہ، تو اس کے لیے آپ اگر میرے لنک پہ کلک کر کے آپ لنک ٹری کی جو ہے وہ سائٹ پہ جائیں گے، تو اسٹاپ پہ یوٹیوب کا آپ کو لنک ملے گا، جس کو آپ کلک کریں، تو اگر آپ اس کو فالو کریں، وہاں پہ آپ جو لانگ فارم ویڈیوز آپ دیکھیں، تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ 10 سے 15 منٹ کی آپ کی اگر ویڈیو ملتی ہے آپ کو، تو آپ کو ایک اچھے سے ساری کی ساری گائیڈنس مل سکتی ہے کسی بھی اسپیسیفک ٹاپک پہ۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے اسکل ورکر لائسنس اپلائی کرنا ہے، آپ نے اسپانسرشپس کیسے ڈھونڈنی ہے، آپ نے جابس کیسے ڈھونڈنی ہے، آپ نے ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے، کون سا ویزا اپلائی کرنا ہے، ڈپینڈنٹ ویزا جو ہے وہ کیسے سوئچ کرنا ہے اسکل ورکر ویزا پہ، اسکل ورکر ویزا جو ہے وہ ILR پہ کیسے جائے گا، اور اگر آپ ٹائر 1 پہ ہیں، ٹائر 2 پہ ہیں، ٹائر 4 پہ ہیں، ٹائر 5 پہ ہیں، تو آپ جو ہے وہ اپنی جو آگے کی امیگریشن ہے کیسے پلان کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ خود سے لرن کرنا چاہتے ہیں، خود سے چیزیں اپنی فائلنگ کرنا چاہتے ہیں اپنی اپلیکیشنز کی اور اپنی امیگریشن کی، تو آپ یوٹیوب چینل کو جا کے سبسکرائب کریں، اور وہاں پہ بھی آپ جو ہے کمنٹس کریں۔ تو جو میں ڈیلی بیسس پہ دن کے پہلے جو پہر میں سارے کمنٹس پڑھ کے، تو میں ایک مائنڈ بنا لیتا ہوں کہ آج کس بارے میں جو ہے وہ اپنا ویڈیو بنائی جائے، کس بارے میں جو ہے وہ بات کی جائے۔ لیکن ایسا پاسبل انڈیویجول بیسس پہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ہر کسی کو انڈیویجول آنسر کرے بندہ۔ فار ایگزامپل بہت سارے میرے کیسز میں دیکھا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں سر آپ کا فون نمبر کیا ہے، سر ہم آپ سے رابطہ کیسے کریں، حالانکہ بایو میں میرا جو لنک ہے اس پہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہیں۔ آپ اگر لنک پہ کلک کرتے ہیں تو ساری کی ساری ڈیٹیل آ جاتی ہے، میرے سارے چینلز،
میری ساری اپوائنٹمنٹس کی ڈیٹیلز، ایون فون نمبر، ویب سائٹ، ہر چیز وہاں پہ آ جاتی ہے. لیکن اس طرح کے لوگ کوشچنس بھی کرتے ہیں کیونکہ اوبیسلی جب وہ ایک دم سے ویڈیو ان کے سامنے آتی ہے تو دے جسٹ ونا ٹرائی ٹو میسج یو ڈائریکٹلی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انڈیویجول بیسس پہ آپ کو اس طرح کی اپروچ نہیں مل سکتی کہ اگر آپ نے خود لرن کرنا ہے آپ نے تو آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے آپ یہ لرن کریں. یہ جو چینل کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو لوگ لائرز یا امیگریشن کنسلٹنٹس افورڈ نہیں کرتے ان کو فیس دینا، تو ان کو جو ہے وہ قانونی امیگریشن کے جو لاز ہیں وہ ایکسپلین کیے جائیں تاکہ وہ اپنی اپلیکیشن خود سے کر سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری کی ساری ایفرٹ کے بعد اگر کوئی انڈیویجول آپ کو کہتا ہے کہ مجھے پلیز ایک چھوٹا سا نقطہ بتا دیں، یہ بتا دیں، اور پرسنل بیسس پہ، تو اٹس ویری ٹائم کنزیومنگ. ہنڈریڈز میسیجز میں آپ ہر کسی کو رپلائی نہیں کر سکتے. بائی اسٹل ٹرائی مائی بیسٹ کہ سب کو آنسر کروں اور ساروں کی جو ہے وہ کیوریز کو سالو کرنے کی کوشش کروں. تو آپ نے اگر اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے تو آپ لنک ٹری پہ کلک کریں. وہاں پہ میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے، وہاں پہ میرا یوٹیوب اکاؤنٹ ہے، وہاں پہ اپوائنٹمنٹ بک کرنے کا پروسیس ہے. وہاں پہ ایک شارٹ فارم اپوائنٹمنٹ ہے جس کی فیس صرف 15 پاؤنڈس ہے. تو آپ 10-15 منٹ کی اگر آپ کے پاس کوئی کیوری ہے، آپ نے فائل اپنی امیگریشن آلریڈی تیار کی ہوئی ہے اور آپ نے صرف چھوٹی موٹی آپ کی کیوری ہے، تو وہاں سے آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ڈسکس کرنا ہے کہ آپ کے لیے امیگریشن آپشنس کیا کیا اویلیبل ہیں، تو اوبیسلی آپ جو ہے وہ 30 to 40 منٹس آپ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ بک کریں اس کی. تو انڈیویجول بیسس پہ ادھر فیس ٹو فیس اور اگر زوم میٹنگ، فون کالز، جیسے پریفریبل ہو آپ کو، آپ ویسے بک کر سکتے ہیں. اوکے، سو ابھی ہم کچھ کوشچنس کے آنسرس کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل انہوں نے پوچھا ہے کہ کوشچن میں کہ میں اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر چکی ہوں تو کیا میں اسکل ورکر ویزا پہ سوئچ کر سکتی ہوں. تو اوبیسلی اگر آپ اپنی اسٹڈیز اور اپنی کیس کی ڈیوریشن کمپلیٹ کر چکے ہیں تو آپ کو آپ بالکل اسکل ورکر ویزا پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر شاید اس کوشچن میں شاید یہ بھی ایک آسپیکٹ ہو کہ اگر آپ نے پاس نہیں کیا کوئی سبجیکٹ اور اوبیسلی آپ کا سرٹیفکیٹ کیس کا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا ہے تو کیا آپ اپلائی کر سکتے ہیں. یقیناً آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو جاب آفرز ہو گئی ہیں، آپ کی ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے اس جاب کا، آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہے، سرٹیفکیٹ اسپانسرشپ ایشو ہو گیا آپ کا، آپ یقیناً اپلیکیشن ڈال سکتی ہیں. اگر امیگریشن ہسٹری میں کوئی اور پرابلم نہیں ہے تو اوبیسلی آپ کو اسکل ورکر ویزا مل سکتا ہے. اس کی جو کنڈیشن گائیڈ لائن میں ہے اس میں یہی ہے کہ اگر آپ سرٹیفکیٹ جو یونیورسٹی کا جو کیس ہے اس کی ڈیوریشن پوری کر لیتے ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے پاس کیا ہے یا فیل کیا ہے یا جو بھی ہے، تو اس ڈیٹیل میں نہ جائیں. اگر آپ نے اپنی کیس کی ڈیوریشن پوری کر لی ہے تو آپ جو ہے وہ اسکل ورکر ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. اس سے اگلا سوال وہی ہے جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ سر اپنا نمبر دے دیں. میرے نمبر کے لیے آپ جو ہے وہ میری بائیو میں جو لنک ٹری کا لنک ہے اس کو کلک کرتے ہیں تو آپ کو ساری کی ساری سوشل میڈیا انکلوڈنگ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، اس کے علاوہ آپ کو ویب سائٹ، اس کے علاوہ آپ کو اپوائنٹمنٹ بک کرنے کا سارا طریقہ. اور اگر آپ ویب سائٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو فون نمبر بھی، واٹس ایپ نمبر بھی ملتا ہے جہاں سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا ہے کہ ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا کہ آپ واٹس ایپ یا میسیج پہ آپ کہیں تو میں آپ کو کال بیک کروں گا. دیٹ از ویری اسٹریچ. اگر میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں کرتا ہوں، اگر نہیں ہوتا تو میں اوبیسلی آپ جو ہے وہ ہر کال کا رپلائی یا میسیج کا رپلائی نہیں ہو سکتا. تو بہتر طریقہ یہ کہ اگر آپ کو ایمرجنسی ہے یا آپ جو ہے وہ آپ نے اپنی اپلیکیشن فائل کرنی ہے سونر تو آپ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ بک کریں تاکہ آپ کی ہیلپ کی جائے زیادہ سے زیادہ. اوکے، سو اگلا کوشچن یہ کہ سر آپ کے پاس اسپانسرشپس اویلیبل ہے ریٹیل ورک میں، کہ ہر طرح کے ورک کے کلائنٹس آتے ہیں، لیکن اوبیسلی ان کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم آگے پاس آن کرنا ہمارے لیے جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے ہمیں، یہ چیلنج ہے ہمارے لیے. تو آپ کوشش کریں کہ اپنی جاب جو ہے وہ خود تلاش کریں، اور اگر آپ کو جاب نہیں ملتی تو یقیناً آپ ہم سے رابطہ کریں. ہم آپ کے لیے جاب ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ کے لیے اسپانسرشپ ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن اوبیسلی اس کی فیس ہوگی. ایسا نہیں اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کسی کمپنیز نے سرٹیفکیٹ اسپانسرشپ لا کے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے کہا کہ چلے آپ ایک آپ لے لیں اور ایک آپ لے لیں. ایسا نہیں ہے. جابس کی اویلیبلٹی اگر کوئی امپلائر ہمیں بتاتا ہے کہ سر آپ کوئی ہمیں اچھا کینڈیڈیٹ ڈھونڈیں تو وی کین ہیلپ یو ریگارڈنگ دیٹ. تو دیٹ از واٹ وی کال کنسلٹنسی ایز ویل، کہ آپ کو جاب کی ضرورت ہے، امپلائرس کو جو ہے وہ اسٹاف کی ضرورت ہے. تو اگر آپ ہمارے پاس آئیں، اپنی سی وی دیں، ہم آپ کی سی وی اور آپ کی جو
ٹریننگ یا جو بھی آپ کی جو جس سلسلے میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کو اسکل ورکر ویزا دلوانے میں، وی ٹرائی اور بیسٹ. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ میسج کر کے یا کمنٹس میں آپ کہیں کہ سر ہماری جاب ہو جائے گی ڈیٹیل میں، بیکاز آپ کی بایو سے یا آپ کے نام سے تو نہیں، اوبیسلی آپ کی اسکلز کا، آپ کے آپ کی ایجوکیشن کا، آپ کی پرسنالٹی کا ہم جج کر سکتے ہیں. تو یو اپروچ اس، یو بک یور اپوائنٹمنٹ، یو ٹاک ٹو اس، آپ اپنی سی وی بھیجیں، اپنے ڈاکومنٹس بھیجیں، وی ول اسیس دیٹ. پھر ہم پاس آن کر سکتے ہیں کسی بھی امپلائر کو کہ وہ آپ کو انٹرویو کے لیے کال کرے، آپ کو جو ہے ریکروٹمنٹ پروسیس میں ڈالے. اچھا، یہ بڑا کامن کویشچن ہے کہ سر بیبی برتھ ہونا امیگریشن پہ کیا رول پلے کرتا ہے. دیکھیں، ایز سچ آپ کا بچہ ہونا اٹس اے بلیسنگ ریگارڈلیس ویزا اور امیگریشن. لیکن بہت سارے لوگ اس تاثر کا شکار ہیں کہ اگر ان کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے برطانیہ میں تو ان کے لیے جو ہے وہ تھوڑے سے مسائل کم ہو سکتے ہیں امیگریشن کے، یا ان کو امیگریشن جو ہے وہ ایزیلی مل جاتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. ایسا دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل یو ایس میں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کو اس کو سیٹلمنٹ وغیرہ مل جاتی ہے. لیکن یو کے میں ایسا کوئی لا نہیں ہے کہ آپ کا بچہ اگر پیدا ہو جاتا ہے اور آپ اسکلڈ ورکر ویزا پہ ہیں یا آپ اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہیں، اور آپ کا اگر بچہ یو کے میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بچے کے لیے یا آپ کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو جاتی ہے. ہیومن رائٹس کی اپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. وہ تب ہوتی ہیں جب آپ کا بچہ جو ہے وہ 7-8 سال 7 ایئرس کا بھی پروسیس ہے کہ 7 ایئرس اگر بچہ پیدا ہو کے یو کے میں ہے تو وہ سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ کے بچے نے اگر کوئی اس سے بڑا ہے 7 سال سے اور اس نے اپنی لائف کی آدھی سے زیادہ زندگی یو کے میں گزاری ہے، پیدا ہو گئے اور آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تو اوبیسلی آپ کا جو ڈیپینڈنٹ، وہ آپ کے ڈیپینڈنٹ ہی ہوں گے. اس سے سیٹلمنٹ کا یو کے میں یا اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کوشچن ہے کہ سر ایسا طریقہ بتائیں کہ آئلٹس کے بغیر ہم یو کے میں آ جائیں. دیکھیں، کچھ ویزے ہیں شارٹ ٹرم اسٹوڈنٹ ویزاز لگتے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کالجز میں، جو کہ آپ کو آئلٹس کے بغیر لے لیتے ہیں. بیسکلی وہ کالجز ہی انگلش لینگویج کے ہیں، تو آپ وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ، اور اسی طرح کوئی ایک وزٹر ویزا ہے یا ڈومیسٹک ورکر ویزا ہو سکتا ہے جس میں آپ کو انگلش لینگویج کی ضرورت نہ پڑے. لیکن جنرلی اسپیکنگ جن امیگریشن سولوشنز کی میں زیادہ بات کرتا ہوں، بزنس امیگریشن جس میں اسکل ورکر ویزا ہے، انوویٹر ویزا، اور جس میں ہائی پوٹینشیل ویزا ہے، ایون اسٹوڈنٹ ویزا ہے. آپ کو انگلش لینگویج چاہیے. اب انگلش لینگویج ایسا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کوئی ہوم آفس نے آپ پہ تھوپی ہوئی ہے. انگلش لینگویج لرن کرنا اور انگلش لینگویج کا جاننا یو کے میں رہنے کے لیے بھی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل، آپ اگر کسی گروسری اسٹور پہ بھی کام کرتے ہیں تو آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے انگلش اسپیکنگ لوگوں کے ساتھ. آپ کو اگر وہ کوئی ایک سگریٹ بھی آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور اگر آپ کو ان کی سمجھ نہیں آتی، دا سسٹم گیٹ فرسٹریٹڈ، آپ کی جاب رسک میں ہوتی ہے. آپ لائف میں یو کے میں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اگر آپ کو اوبیسلی لوکل لینگویج نہیں آتی. اگر آپ نے کسی بھی بزنس امیگریشن میں جانا ہے تو آپ کو انگلش لینگویج مسٹ ہے. کوئی دیر نہیں لگتی، آپ 2 مہینے لیں، 6 مہینے لیں، سال لیں، آپ لرن کریں لینگویج کو. لینگویج اسکولز میں جائیں. بیسک انگلش لینگویج جو ریکوائرڈ ہے اسکل ورکر ویزا کے لیے، وہ کتنی ہائی فائی نہیں ہے. وہ آپ جو ہے وہ بیسک انگلش اگر ریٹن اور اسپیکنگ جانتے ہیں تو آپ کو ریکوائرڈ جو اسکلز انگلش کے اسکلز ہیں وہ آپ کو اٹین ہو جاتے ہیں. اور اسپیشلی اگر آپ نے یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، گریجویٹ کیا ہوا ہے، تو آپ اپنا کمپیریزن سرٹیفکیٹ بھی لے سکتے ہیں. اگلا کوشچن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سر 7-8 مہینے سے میرا جو ڈیپینڈنٹ ہے اس نے ٹریول نہیں کیا یو کے میں، تو کیا 180 ڈیز ایبسنٹ رول لگے گا ان کو؟ آف کورس لگے گا. جب بھی آپ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین اپلائی کریں گے تو جو ڈیز کا جو رول ہے 180 ڈیز کا، وہ اوبیسلی امپلیمنٹ ہوگا. اور اگر آپ سے 7 مہینے سے باہر ہیں تو وہ اس رول کو آپ جو ہے وہ میٹ نہیں کر پائیں گے. تو آپ کی اپلیکیشن تبھی سٹارٹ کریں گے جب آپ کے ہول پیریڈ میں آپ کے لمبے گیپ نہیں ہوں گے کنٹری سے باہر رہنے کے. ابھی فی الحال یہی کوشچنز ہیں. آئی ول میٹ یو اگین. آپ یوٹیوب کو فالو کریں، اس پہ صرف 60-65 فالوورز ہیں ابھی. تو آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. اگر آپ اس کو آپ انٹرسٹڈ ہیں
لرن کرنے میں چیزیں کسی بھی حوالے سے، امیگریشن لاء کے حوالے سے، بزنس امیگریشن، پرسنل امیگریشن، ریکروٹمنٹ، ایون جو اسٹڈیز یو کے میں ہوتی ہے، اور اسپیشلی یہ لاء، آپ کو لاء کے حوالے سے یا امیگریشن لائر بننے کا آپ کا ہے، تو آپ میرے چینل کو فالو کریں وہاں پہ جا کے. تو obviously میں انٹرسٹ دیکھوں گا کہ لوگوں کا اگر انٹرسٹ ہوا تو آئی ول میک مور ویڈیوز ریگارڈنگ ٹیچنگ اسٹیپ بائی اسٹیپ. فار ایگزامپل ابھی میں پلان کر رہا تھا کہ جو بچوں کا جو کہتے ہیں لوگ کہ بہت سارے کہ جو بچوں کی کنفیوژن ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے یو کے میں، تو 7 سال کا رول کیا ہے، اور اس طرح اور آپ کی جو فیملی لائف کے جو امیگریشن رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان پہ میں ڈسکس کرنے والا ہوں. تو دیٹ ول بی اے لانگ فارم ویڈیوز. تو آپ یوٹیوب کو میرے سبسکرائب کریں تو وہاں پہ آپ کو جو ہے یہ سارا مٹیریل ملے گا. باقی آپ کمنٹس کرتے رہیں، اپنے کویشچن جو ہیں وہ ٹک ٹاک پہ ڈالیں، اینڈ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو آنسر آل دیز کویشچنس. آئی ہوپ دس ہیلپس. سب کو جو ہے وہ جمعہ مبارک ہو، اینڈ تھینک یو فار واچنگ. تھینک یو.